اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قيل والمعدن كذلك يشترط بلوغه 20 دينارا ونسبته إلى الكيل تدل على توقفه فيه مع جزمه به في غيره. وصحيح البزنطي دال عليه فالعمل به متعين وفي حكمها بلوغه 200 درهم كما مر عند المصنف مع أن الرواية هنا لا تدل عليه. اگر ہماری بحث جو ہے وہ کتاب خمس میں شروع ہے، اور کل جو ہم نے بحث کی تھی وہ کتاب خمس میں سے ایک چیز جس پر خمس واجب تھا وہ خزانہ کنز، اور کل یہ بیان فرمایا تھا کہ کنز کی اگر کنز سے جو مال ملا ہے اگر وہ اس کی قیمت یا خود اگر وہ سونا ہے تو وہ سونا 20 دینار 20 مسکال تک پہنچ جائے تو اس پر پھر خمس واجب ہوگا. یعنی خزانہ جو ملا، ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ خزانہ سونے کا ملا ہو تو پھر خود بخود جو ہے وہ 20 دینار اگر اس کی مقدار ہو تو پھر خمس واجب ہوگا. دوسری مرتبہ یہ ہے کہ خزانہ سونے کا نہیں ملا، کوئی اور چیز ملی ہے، چاندی ملی ہے مثلا، یا لوہا ہی ملا ہے مثلا خزانے سے، یا کوئی اور پیتل وغیرہ ملا ہے. اگر ان کی قیمت 20 مسکال یا 20 دینار کے برابر ہو جائے تو پھر بھی اس پر خمس واجب ہو. کل ایک بحث ہوئی تھی، وہ بحث یہ تھی، یہ تو بات تھی یعنی 20 دینار کی، کہ یعنی کنز کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، 20 دینار ہے. اگر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ کنز کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا 20 دینار سے، آیا 200 درہم سے بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو کہتے ہیں کہ مصنف نے ایک احتمال دیا ہے کہ ممکن ہے، وہاں پر کتاب بیان میں ایک احتمال دیا ہے، ممکن ہے کہ جس طرح کنز کا نصاب جو ہے وہ دینار کے ذریعے معین کیا جاتا ہے 20 دینار کے ذریعے، اسی طرح ممکن ہے کہ شاید ہو سکے کہ 200 درہم کے ساتھ بھی اس کا نصاب کا لحاظ کیا جائے. یعنی دونوں میں سے کسی بھی ایک کے تک اگر مال پہنچ جائے، یا 20 درہم تک پہنچ جائے، 20 دینار تک پہنچ جائے، یا 200 درہم تک پہنچ جائے، دونوں صورتوں میں پھر کیا ہوگا، اسی پر خمس واجب. لیکن درہم کی جو مصنف نے بات کی ہے کتاب بیان میں، اس کو کہا کہ ایک احتمال یہ، اس کے بارے میں یقین ہے. جبکہ اسی کتاب میں، کتاب کون سی، کتاب بیان میں جب بات آتی ہے معدن کی تو وہاں پر کہتا ہے کہ یعنی یقینی طور پر کہا ہے کہ وہاں پر اگر اسی مال کا جو نصاب ہے، اسی مال کی جو قیمت ہے، یا خود وہ مال 200 درہم تک پہنچ جائے پھر بھی کافی ہے. وہاں پر قطعی فیصلہ سنایا کس کے بارے میں، معدن کے بارے میں. جب مسئلہ ہوا اس کنز کا تو کہا کہ احتمال ہے کہ 200 درہم بھی کافی ہو، لیکن جب مسئلہ آیا معدن کا تو وہاں پر کیا کہا کہ یقینی طور پر کہا کہ 200 درہم بھی کیا ہے، کافی. یعنی 200 درہم کا بھی لحاظ ہے. وہاں پر بھی شارح نے اعتراض کیا تھا. شارح نے کیا اعتراض کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مصنف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کنز میں کہ احتمال یہ ہے کہ 200 درہم بھی کافی ہوں، بلکہ اس کے لیے بھی قطعی حکم لگانا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ ہر وہ مقدار جس میں زکوٰۃ واجب ہے اس میں، چاہے وہ جو ہے وہ سونا ہو 20 دینار تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو خمس بھی کتنے پر واجب ہوگا، 20. اگر اسی طرح ہی درہم، کتنے درہم ہو تو زکوٰۃ واجب ہے، 200، تو اسی پر زکوٰۃ بھی 200 درہم. یعنی اس کے لیے بھی قطعی فیصلہ سنا. یہ تھی کل کی بحث جو مقدمتاً میں نے سنائی. آج کیا بحث ہے؟ آج بحث ہو رہی ہے معدن کی، کہ معدن میں نصاب کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ معدن میں جو نصاب ہے وہ 20 دینار ہے. کتنا نصاب ہے؟ یعنی معدن میں شرط خمس کے واجب ہونے کی کہ مال جو ہے وہ 20 دینار مقدار تک پہنچ چکا ہو. اگر اس سے کم ہو تو پھر خمس واجب
لیکن شرط نصاب کی جو نسبت ہے مصنف نے وہ کیل کی طرف دی ہے، خود نہیں کہا کہ اس میں نصاب شرط ہے، بلکہ کیا کہا ہے کہ کیل کذالک، یعنی کہا گیا ہے کہ اس میں بھی نصاب شرط ہے۔ کون سا نصاب ہے؟ 20۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ خود مصنف اسی شرط کے بارے میں توقف اختیار کیا ہے اور مصنف نے تردد کیا کہ آیا اس میں بھی بلوغ نصاب کی شرط ہونی چاہیے یا بس معدن مل جائے، جتنی بھی ملے اس پر ہے کم سے۔ پہلے یہ لائن پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیلا، دیکھیے مصنف کی عبارت، کیلا والمعدن کذالک، کہا گیا ہے کہ معدن بھی اس طرح ہے، معدن بھی اس طرح ہے، یعنی کیا وضاحت آ رہی ہے، یشترط بلوغہ، شرط ہے کس چیز کے لیے؟ شرط ہے خمس واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بلوغہ، بلوغ معدن، کہاں تک پہنچے وہ، اس کی مقدار 20 دینار، 20 دینار تک پہنچا۔ ونسبت المصنف، مصنف نے نسبت دی ہے کس چیز کی؟ آگاہ نسبت دی ہے کہ شرط ہے معدن کا 20 دینار تک پہنچنا، اس کی نسبت دی ہے الکیل، کیل کی طرف دی ہے۔ یہ مصنف کی نسبت دینا، یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، بلکہ کہا ہے کہ بعض نے کہا ہے، یہ مصنف کا کہنا ہے کہ بعض نے کہا ہے، تدل، یہ نسبت دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ اللہ توقف ہی فی ہے، کہ مصنف نے توقف اختیار کیا ہے کس میں؟ فی اشتراط نصاب فی المعدن، کہ آیا معدن میں جو نصاب شرط ہے یا شرط نہیں، خود جو ہے وہ توقف اختیار کیا ہے، تردد کیا ہے، جزمی طور پر فتویٰ نہیں۔ مع جزم ہی بھی فی غیر ہی، مع جزم ہی بھی فی غیر ہی، دیکھیے گا ابھی، مع جزم ہی، مع جزم المصنف بھی کس کی؟ یعنی اس کی، کہ یعنی بلوغ نصاب تک پہنچنا، یعنی 20 دینار تک پہنچنا شرط ہے، فی غیر حاضر کتاب، یعنی یہاں پر تو کہا کہ کیل یہ ہے کہ معدن پر تب زکوٰۃ واجب ہوگی جب 20 دینار تک پہنچے، لیکن کتاب بیان میں یقینی طور پر کہا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے لیے بیان بھی کیا کہ کتاب بیان میں معدن کے لیے مصنف نے کہا ہے کہ نصاب کیا ہے؟ شرط۔ وصحیح البغنطی دال علیہ فالعمل به متعین۔ ابھی دیکھیے گا، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، مصنف نے کیا کہا؟ اصل ابھی بحث کس کی ہو رہی ہے؟ بحث ہے کہ معدن میں نصاب شرط ہے یا شرط ہے؟ مصنف نے یہاں پر جو عبارت ذکر کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف خود قائل ہے نہیں، لیکن کتاب بیان میں جو عبارت ذکر کی ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہاں پر یعنی خود نصاب کی شرط ہے۔ دیکھیں ابھی کہتے ہیں کہ روایات کیا کہتی ہیں، فیصلہ اب اشارے کر رہا ہے، اشارے کہتا ہے کہ کل ہم نے جو روایات ذکر کی تھی یا آج جو وہ ذکر کریں گے وہ روایت ہے بزنجی کی امام رضا علیہ صلاۃ وسلام۔ وہ کیا ہے؟ وہ دلالت کرتی ہے اس چیز پر کہ معدن میں نصاب شرط ہے، لہذا مصنف کا یہاں پر تردد کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ جس طرح بیان میں کہا ہے کہ نصاب شرط ہے، یہاں پر بھی کیا کہنا چاہیے تھا کہ نصاب شرط۔ وصحیح البزنطی دال علیہ، صحیح بزنطی یعنی وہ روایت جو بزنطی سے نقل ہوئی ہے وہ سند کے لحاظ سے صحیح دال علیہ، وہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ اشتراط ہے، بل عمل بھی متعین، بس جو وہ عمل کس پر؟ وہ صحیح بزنطی پر کیا ہوگا؟ متعین ہوگا، عمل متعین ہوگا، یعنی کیا؟ یعنی نصاب شرط ہوگا۔ وفی حکمہ بلوغ مئۃ درہم کما مر عند المصنف۔ ابھی وہ تھوڑی سی روایت پڑھ لیجیے گا، وہ روایت میں کیا ہے؟ روایت سنیے گا، سألت ابا الحسن اما اخرجہ من المعدن من قلیل او کثیر فی شیء، کسی نے سوال کیا، مفہوماً ترجمہ کرا کہ مولا اگر معدن میں سے کچھ مل جائے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ اس پر خمس واجب ہے؟ قال لیس فی شیء، اس میں کوئی چیز نہیں، حتی یبلغ ما یکون فی مثلہ الزکاۃ 20 دینار، حتیٰ کہ اس کی مقدار کہاں تک پہنچ جائے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصاب، لیکن غور کیجئے گا کیا کہا مولانا نے کہ 20 دینار تک پہنچ، 20 دینار کا، ٹھیک، یہ بات ہو گئی، یعنی یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ نصاب تک ہونا شرط، اور 20 درہم والی بات جو ذہن میں رہے۔ ابھی کیا فرماتے ہیں کہ آیا یہاں پر تو بات ہوئی کہ معدن جو ہے وہ 20 دینار تک پہنچ جائے تو اس پر خمس واجب ہوگا، اگر 20 دینار تک وہ مال نہ پہنچے، آیا 200 درہم تک پہنچے تو پھر بھی کافی ہوگا یا کافی نہیں ہوگا؟
کہتے ہیں کہ اگر 200 درہم تک پہنچ جائے وہ بھی 20 دینار کے حکم میں ہے، یعنی جس طرح 20 دینار پر پہنچے تو خمس واجب ہے، اسی طرح اگر 200 درہم تک پہنچے پھر بھی کیا ہے، خمس واجب ہے۔ جس طرح مصنف سے یہ بات گزر چکی، کہاں پر گزر چکی؟ جب کنز کی بحث کر رہے تھے تو وہاں پر شارح نے فرمایا کہ مصنف نے بیان میں کہا ہے، کیا بیان میں کہا ہے؟ بیان میں قطعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ مادن میں 200 درہم بھی شرط 200 درہم کا بھی لحاظ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے گا وفی حکمہ، وفی حکمہ یعنی کس کے حکم میں؟ وفی حکم 20 دینارن، کیا ہے اس کے حکم میں؟ بلوغ کس معدن، کہاں تک؟ 100 درہم میں، اس کے ہی حکم میں ہے کہ یہ معدن پہنچ جائے 20 درہم تک، کس حکم میں؟ یعنی خمس کے واجب ہونے، کما مر اندل، جس طرح بات گزر چکی کس کے نزدیک ہے؟ کہاں پر؟ کنز میں مصنف میں جہاں پر شارح نے ذکر کیا تھا، ما ان الروایت ہنا لا تدل علیہ، جبکہ روایت جو ذکر کیے وہ دلالت نہیں کرتی ہونا یہاں پر کس پر؟ معدن میں، اس پر، کس اس پر؟ یعنی 200 درہم پر دلالت ہے۔ روایت میں کیا نقل ہوا تھا؟ روایت میں یہ ہوا تھا کہ امام نے فرمایا کہ تھوڑے یا کثیر پر نہیں، بلکہ جب 20 یعنی 20 دینار ہو تو صحیح ہے، ورنہ جو کافی۔ بس مصنف نے جو ہے وہ عمل برعکس کر دیا بیان میں، کیا کہ جہاں پر روایت مطلقہ تھی جو کہہ رہی تھی کہ جس میں زکوٰۃ واجب اسی میں خمس واجب، تو لہذا وہاں پر یہ کہنا چاہیے تھا چاہے 20 درہم تک پہنچے یا 200 درہم تک، تو وہاں پر کہا کہ 20 درہم تک تو صحیح ہے لیکن 200 درہموں کا احتمال دے دیا، جبکہ معدن میں جو بات ہے فقط کس کی ہے؟ 20 درہم کی ہے، 20 دینار کی ہے، جبکہ مصنف نے اس کے ساتھ ہی 200 درہم کے بارے میں بھی کیا فیصلہ کر دیا ہے؟ یقینی فیصلہ سنا دیا کہ وہ بھی کافی ہے، جبکہ یہ مصنف کا عمل جو ہے وہ برعکس ہے، روایات کے برعکس عمل ہے، صحیح۔ وقال شیخ سلسلہ فلا نصاب له بل یجب فی مسمہ وهو ظاہر الاکثر نظرا للاسم والروایت حجت علیہ۔ شیخ توسی کی اگر کتاب خلاف، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی نصاب شرط نہیں، نہ ہی 20 دینار شرط، نہ ہی 200 درہم شرط، فقط کسی مال پر اس میں معدن صادق آئے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کا خمس نکالنا ضروری۔ لیکن شارح کیا فرما رہے ہیں؟ بر روایت علیہ حجت، روایت اس پر حجت ہے، روایت اس کے برخلاف ہے۔ کون سی روایت؟ روایت بزنطی، اس میں کیا تھا کہ امام نے فرمایا تھوڑا یا زیادہ نہیں، بلکہ کس صورت میں؟ جب 20 دینار تک پہنچے، ورنہ خمس واجب۔ وقال شیخ فی الخلاف، شیخ توسی نے کہا ہے اپنی کتاب خلاف میں، لا نصاب لہو، کہ معدن کے لیے کوئی نصاب نہیں، بل یجب فی مسمہ، بلکہ واجب کیا؟ خمس فی مسمى المعدن، ہر اس چیز میں جس پر معدن کا نام آ جائے، وہ ظاہر الاکثر، یہی اکثر علماء کے کلام سے یہی بات ظاہر ہے۔ کیا بات ظاہر ہے؟ کہ معدن میں نصاب شرط ہے۔ دیکھیے دو چیزیں، مصنف شارح ایک مرتبہ فرماتا وہ عند الاکثر، اکثر کے نزدیک ہے اس طرح ہی، ابھی یہ نہیں کہا کہ اکثر کے نزدیک اس طرح، بلکہ کیا کہا؟ وہ ظاہر عند الاکثر۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ظاہر عند الاکثر یعنی انہوں نے سریحاً کہا ہو، یہ کہا ہو کہ معدن میں نصاب شرط ہے۔ ظاہر الاکثر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بس کوئی نصاب ذکر نہیں کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نصاب کے قائل ہے۔ عند الاکثر یعنی صراحتاً کہا ہے کہ نصاب شرط نہیں۔ ظاہر الاکثر یعنی کیا؟ یعنی انہوں نے نصاب ذکر ہی نہیں کیا معدن کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں نصاب شرط ہے۔ اگر نصاب ان کے ہاں شرط ہوتا تو نصاب کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ ظاہر الاکثر یعنی وہ قول الشیخ ظاہر الاکثر، ظاہر اکثر العلماء نظراً الی الاسم، دلیل کیا ہے ان کی؟ اسم۔ روایات میں آیا ہے کہ معدن پر خمس واجب ہے، معدن جس پر بھی صدق آ جائے اس پر خمس دے دیں، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ۔ والروایت حجت علیہم، اور روایت جو ہے، روایت کون سی؟ روایت بزنطی عن امام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، حجت ہے کن پر؟ علیہم، کن اشخاص پر جو قائل ہیں کہ یعنی اس کے لیے نصاب نہیں، کیونکہ روایت کیا بیان کر رہی ہے کہ اس میں نصاب ہے۔
واعتبر ابو الصلاح التقی الحلبی فیہ دینارا کالغوث استنادا الى روایت قاصرۃ نعم یعتبر الدینار او قیمتہ فی الغوث قطعا واکتفى المصنف عن اشتراطی فیہ بتشبیہ ہنا۔ ابھی کہتے ہیں کہ ابو الصلاح التقی الحلبی وہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے معدن میں جو نصاب ہے، نصاب معتبر ہے لیکن 20 دینار نہیں، 200 درہم نہیں، بلکہ واحد دینار فقط، واحد دینار۔ جس طرح گوشت میں بھی کیا ہے 1 دینار، تو اسی طرح معدن میں بھی کتنا ہوگا 1۔ کہتے ہیں کہ ابھی یہاں پر مصنف نے سرین یہ ذکر، مصنف نے گوشت کا نصاب سرین ذکر نہیں کیا بلکہ تشبیہ دے کر بتا دیا۔ مصنف نے کیا کہا کہ ابو الصلاح تقی الحلبی نے کہا ہے کہ معدن میں 1 دینار ہے گوشت کی طرح، یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ گوشت میں بھی واعتبر ابو الصلاح التقی الحلبی فیہ دینارا، اور ابو الصلاح التقی الحلبی نے معدن میں معتبر قرار دیا ہے کس کو؟ دینار کو، 1 دینار کو۔ اگر 1 دینار تک وہ پہنچ جائے تو پھر خمس واجب، ورنہ کل گوشت جس طرح گوشت میں استنادن، لیکن اس نے جو دلیل کے طور پر روایت پیش کی وہ روایت قاصرہ یعنی ضعیفۃ السند ہے۔ نام یعتبر دینار، ہاں لیکن دینار معتبر ہے یا اس کی قیمت معتبر ہے؟ دینار معتبر ہے یعنی کیا؟ گوشت کے ذریعے یا تو خود ہی 1 دینار ملا ہے یا اتنا مال ملا ہے جس کی قیمت دینار تک پہنچ جاتی۔ نام یعتبر الدینار اور قیمت فی الغوث قطعا، ہاں یہ 1 دینار یا اس کی معتبر ہے کس میں؟ گوشت میں معتبر ہے۔ باقی اس معدن کے لیے دلیل کبھی نہیں کہ 1 دینار ہو، اس کے لیے کیا ہے وہ جو ہم نے پہلے روایت ذکر کی کہ 20 دینار ہے۔ واکتفى المصنف عن اشتراطه فیہ بتشبیہ ہونا، مصنف نے اکتفا کیا، مصنف نے کافی سمجھا ان اشتراط ہی فیہ کہ شرط قرار دیتا دینار کی فیہ فی الغوث، شرط قرار دیتا، یہ کہتا کہ یشترط فی الغوث دینار، اس سے کافی سمجھا کس کو؟ بالتشبیہ، فقط تشبیہ دے دی، اس سے آپ کو سمجھا دیا، یعنی اس نے کہا کہ تشبیہ دینا کافی ہے، سرین ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ واکتفى المصنف عن اشتراط الدینار فی الغوث بتشبیہ ہونا، یہاں پر فقط کیا کر دیا؟ گوشت کے مقام پہ تشبیہ دے۔ یعتبر النصاب فی الثلاثۃ بعد المعونۃ التي یغرمها على تحصیلہ من حفر وسبک فی المعدن وآلۃ الغوث وعرشها او عرشها واجرۃ الغواص فی الغوث واجرۃ الحفر ونحوہ فی الکنز۔ یہ آسان سی بات سے آگا سمجھیے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ کنز میں خمس واجب، گوشت میں خمس واجب، اور اسی طرح ہی جو ہے وہ معدن میں بھی خمس، ان تینوں چیزوں میں خمس واجب ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ اگر کسی کا اسی پر گوشت پر کوئی خرچہ آیا ہے، اسی طرح خزانہ کھودنے پر کوئی خرچہ آیا، معدن دریافت کرنے پر خرچہ آیا وہ خرچہ نکال سکتا ہے یا خرچہ نکال ہے؟ جواب ہاں ہے، یعنی جتنا بھی خرچہ آیا، خدائی پہ خرچہ آیا، اسی سامان پہ جتنا خرچہ آیا، اگر وہ سامان لیا تھا کوئی کلاڑی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز جو ختم ہو گئی، تلف ہو گئی، تو اس کی رقم بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح کسی سے کرائے پہ لی تھی، اگر اسی میں کوئی عیب ہو گیا تو عیب کے بدلے میں کچھ پیسے اسی دوسرے شخص کو دے رہا ہے تو وہ بھی اسی مال سے نکال سکتا ہے۔ یعنی تمام جو اخراجات ہیں، چاہے مال لینے سے پہلے، مال ملنے سے یعنی معدنیات ملنے سے پہلے جو خرچات مثلا کھودنا، یا مال ملنے کے بعد، مثلا معدنیات مل گئی، ابھی اس کی صفائی کا کام ہو رہا ہے، جواہر کو مٹی سے جدا کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ مطلقاً چاہے مال حاصل ہونے سے پہلے جو خرچہ کیا ہے، چاہے جو مال حاصل ہونے کے بعد خرچہ کیا ہے، دونوں خرچوں کو منہا کر۔ دوسرا سوال ابھی آیا، وہ کب ہوگا؟ پہلے نصاب کو دیکھیں، پھر جو ہے وہ خرچے کو نکالیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے نصاب کو دیکھیں، جی 20 دینار بن گئے، ابھی اپنا خرچہ نکالیں، 4 دینار خرچہ دیا، ابھی 16 پہ جو خمس بنتا ہے وہ نکالیں۔ اس طرح کریں، یا یہ اس طرح نہیں بلکہ کیا کریں، پہلے خرچہ نکالیں، جی ٹوٹل تھا 20 دینار، آپ پہلے خرچہ نکالیں 4 دینار، تو ابھی کتنے بچ گئے؟ لہذا خمسی واجب
سوال یہ کہ یعنی یہ جو خرچہ نکالا جائے گا نصاب کا لحاظ کرنے سے پہلے یا نصاب کا لحاظ کرنے کے بعد؟ مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ جو خرچہ نکالا جائے گا نصاب کا لحاظ کرنے سے پہلے نکالا جائے گا نہ کہ بعد۔ دیکھیے گا یعتبر النصاب فی الثلاثہ، نصاب معتبر ہے جو نصاب ذکر کیا، معدن میں 20 دینار، کنز میں 20 دینار اور گوشت میں دینار واحد، بعد المعونت خرچے کے بعد معتبر ہے۔ ٹھیک، کون سا خرچہ؟ التی یجرمھا، جو اس شخص نے برداشت کیا ہے کس پر؟ اللہ تحصیل ہی، مال کے حاصل، من حفر، کھدائی پر جو خرچہ کیا ہے، وسبکن فی المعدن، معدن کی کھدائی پر یا معدن کی صفائی پر، تصفیے پر جو خرچہ کیا ہے، وآلت الگوشت، اور وہ جو گوشت کے لیے غوطہ زنی کے لیے کوئی مثلا آلہ وغیرہ، جس طرح آج کل جو کوئی بھی چیز ہو مثلا رسی وغیرہ مثلا سمجھ لیں، آلت الگوشت، گوشت کے آلے پر مثلا اس نے ایک رسی لی تھی وہ ختم ہو گئی تو اس کے بھی پیسے نکال سکتے۔ وہ عرشیا، یا رسی یا کوئی اور چیز کرائے پہ لی تھی غوطہ زنی کے لیے، اس میں کوئی نقص آ گیا، اس کے پیسے مالک کو دے رہا ہے تو وہ بھی یہاں سے نکال۔ وہ اجرت الگواس، اور گواس یعنی غوطہ زنوں کو جو کرائے پہ لایا ہے اور ان کو جو ہے وہ اجرت دے رہا ہے تو وہ بھی نکال سکتے۔ اجرت الگواس فی الگوشت، وہ اجرت الحفر، اسی طرح کھدائی کی اجرت، ورنہ بھی کھدائی کی اجرت کے علاوہ جو بھی خرچہ آیا ہے، کس میں؟ کنز میں، خزانے کھودنے میں جو بھی خرچہ ہے، وہاں پر بھی مثلا کوئی نہ کوئی آلہ چاہیے کھودنے کے لیے، اس پر جو خرچہ آیا ہوگا، اگر وہ تلف ہو گیا ہے تو اس کی قیمت، اگر اس میں کوئی عیب ہو گیا ہے تو اس کے عیب کی جو قیمت بنتی ہے وہ نکال سکتا۔ یعتبر النصاب بعدها مطلقا فی ظاہر الاثار، یعنی نصاب معتبر ہے لیکن کب؟ بعد المعونہ، معونے کے بعد۔ ٹھیک، مطلقاً یعنی کیا؟ چاہے وہ معونہ تحصیل مال سے پہلے ہو، چاہے جو وہ معونہ تحصیل مال کے بعد خرچ کیا ہو، کوئی فرق ہے؟ بھی ظاہر الاصحاب، یعنی ظاہر اصحاب کے نزدیک، علماء اصحاب سے مراد علماء۔ ولا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثۃ، ابھی آگے دیکھیے گا تو نیا مسئلہ ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا۔ نیا مسئلہ کون سا ہے کہ آیا ہم نے جو کہا کہ کنز جو ہے وہ 20 دینار تک پہنچ جائے تو پھر خمس واجب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ غوطہ لگائے اور اتنا مال لے کر آئے جس کی قیمت 20 دینار ہو، یا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے غوطہ لگایا 5 دینار، پھر کیا 5 دینار، پھر کیا 10 دینار، اگر ملا کر دے کہ نصاب بن جائے پھر بھی کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ غوطہ لگائے اور 20 دینار لے کر آئے، بلکہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آئے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر خمس کیا ہو جائے گا؟ اگرچہ زمانہ درمیان میں جو وقفہ ہے 5 اور 5 کے درمیان، 5 اور 10 کے درمیان، وہ وقفہ طولانی کیوں نہ ہو، مثلا ایک آج نکالا 5 دینار آج نکالے، باقی 10 دینار جو ہے 10 دنوں بعد نکالے، کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اس نے یہ نیت کر لی ہو کہ یار یہ جو غوطہ زنی بہت مشکل ہے، 5 نکالی ابھی نہیں نکالوں گا، لیکن پھر اس نیت سے مکر گیا، پھر جا کر دوبارہ نکالا، اس صورت میں بھی اعراض نیت سے پہلے اور بعد میں جو مال نکالا اگر دونوں جمع کر دیے جائیں اور نصاب تک پہنچ جائیں تو ان پر خمس کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ ولا یعتبر اتحاد الاخراج فی الثلاثہ، معتبر نہیں ہے کہ اخراج واحد ہو اخراج، یہ معتبر نہیں، ثلاثہ تینوں میں معتبر نہیں، کنز معدن اور گوشت تینوں میں معتبر نہیں، بل یضم بعض الحاصل الی بعض، بلکہ بعض جو مال حاصل کیا ہے اس کو ملایا جائے گا دوسرے 10 دینار جو پہلے حاصل کیے ان کو ملایا جائے گا دوسرے 10 دینار۔ وَإِن طَالَ الزَّمَانُ، اگرچہ درمیان والا جو زمانہ ہے وہ زیادہ طولانی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں نکالے، ایک ہی گھنٹے میں، بلکہ ایک ابھی نکالا دوسرا 10 دن کے بعد نکالا۔ اچھا، اور نوی الاعراض، یا اس نے نیت کر دی اعراض کی، کہا کہ بس 5 دن نکالے ابھی میں نہیں نکالوں گا، لیکن پھر بھی گیا غوطہ لگایا 15 دینار اور مل گئے تو پھر بھی اس پر 5 اور 15 کو ملا کر خمس واجب ہو جائے گا۔ وفاقاً للمصنف، مصنف کے ساتھ موافقت کر جانے، مصنف بھی اس کے قائل ہیں دوسرے کتب میں۔ واعتبر العلامۃ عدم نیت الاعراض، لیکن ہم نے کیا کہا کہ حتیٰ کے درمیان میں
5 دینار نکال کر اس نے کہا کہ ابھی نہیں نکالوں گا، یعنی اس نے اپنی نیت بنا لی کہ ابھی دوبارہ نہیں، اگر دوبارہ پھر نکالتا ہے اور وہ ملا کر 20 دینار بن جاتے ہیں تو خمس واجب۔ لیکن علامہ نے کہا ہے کہ اگر نیت اعراض کی ہو، 5 دینار نکالے، نیت کی کہ ابھی نہیں نکالوں گا، پھر جا کر 15 نکالے تو خمس واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اعراض کی درمیان میں نیت آ گئی جو سبب بنتی ہے کہ خمس واجب۔ واعتبر العلامہ، علامہ نے معتبر قرار دیا ہے، شرط لگائی ہے کون سی؟ عدم نیت الاعراض، کہ وہ جو گواہ شخص ہے وہ اعراض کی نیت نہ کرے، اگر اعراض کی نیت کرے گا تو پھر ان دونوں کو ملایا نہیں جائے۔ ہاں اگر دوسری مرتبہ جو اس نے غوطہ زنی کی اسی ایک ہی میں 20 نکل آئے، یا پھر جو وہ اعراض کے بعد 10 کر کے دوبارہ 20 بن گئے تو پھر وہ خمس واجب ہے۔ وفی اعتبار اتحاد النوع وجہان اجودہما اعتبارہ فی الکنز والمعدن دون الغوث۔ اگلا سوال جی، دوسرا مسئلہ، ایک فرع اور، آیا ضروری ہے کہ ایک ہی قسم کا مال نکالے؟ مثلا خزانے سے، کنز سے 20 دینار سونا نکلے تو اسی وقت خمس واجب ہے یا نہیں؟ چلو 10 دینار سونا نکلا اور چاندی اتنی نکلی کہ وہ بھی 10 دینار تک بن گئی، دونوں صورتوں میں ملائیں تو پھر کتنے بنتے ہیں؟ یہ بھی کافی ہے۔ تو کیا مسئلہ اس میں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 وجہیں، بعض نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ ایک ہی نو کے ہوں، مثلا کیا، اگر دینار پر سونا نکالا ہے تو ضروری ہے کہ وہ 20 دینار کا نکالا ہو، اگر اس طرح نہیں، یعنی کیا ہے 10 دینار سونا اور چاندی اتنی نکالی وہ بھی 10 میں بن جاتی ہے، تو اس صورت میں خمس واجب ہے۔ کیوں واجب نہیں ہوگا کہ 9 واحد ہے؟ جبکہ بعض کا خیال یہ ہے کہ 9 واحد شرط نہیں ہے، بلکہ اگر چاندی نکالے 10 دینار کی قیمت اس کی بن جائے، اور اسی طرح 10 دینار کا سونا نکال اگر ملائیں اور دونوں بن جائیں تو پھر بھی کافی ہے۔ آخر میں مصنف اپنی فتویٰ دیتے ہیں، شارح کہتے ہیں اجودہما الاتحاد، یعنی اجود یہ ہے کہ 9 میں متحد ہونا چاہیے، لیکن کن میں؟ کنز اور معدن میں۔ کنز اور معدن میں 9 کیا ہونی چاہیے؟ مال کی متحد ہونی چاہیے، یعنی اگر سونا نکالتا ہے تو سونا خود ہی اتنا ہو کہ وہ 20 دینار تک پہنچ جائے تو پھر خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب ہے، ورنہ یعنی کیا خمس واجب نہیں ہوگا؟ مثلا 10 دینار سونا نکالا خزانے سے اور 10 دینار کی چاندی نکالی تو اس صورت میں خمس واجب ہے۔ لیکن گوشت میں یہ بات ہے، گوشت میں کیا بات ہے باقی، چاہے 9 متحد ہو یا متحد ہے، 10 دینار سونا، وہاں پر تو 1 دینار ہے، آدھا دینار سونا اور آدھا دینار کی قیمت کے مطابق اس نے چاندی نکالی یا پیتل نکال لیا پھر بھی کافی، یا ہیرو جواہر نکال لیا۔ وفی اعتبار اتحاد نوع وجہان، آیا 9 متحد ہونی چاہیے، یہ معتبر ہے خمس کے واجب ہونے میں یا نہیں؟ وجہان یعنی بعض نے کہا کہ اتحاد 9 معتبر ہے، بعض نے کہا کہ معتبر ہے نہیں ہے۔ اجودہما، دونوں قولوں میں سے یہ تو وجہیں بیان ہو گئی، اجودہما اعتبار اتحاد النوع، لیکن تینوں میں نہیں بلکہ فی الکنز والمعدن دون الغوث، غوث میں اتحاد نوع شرط ہے۔ وفاقا للعلامت، علامہ بھی اسی کے قائل ہیں، تفسیر کے قائل ہیں کہ یعنی 2 میں شرط ہے، 1 میں شرط ہے۔ ولو اس طرح کا جماعت او تو میرا بلوغ نصیب کل نصاب، آگے کیا عبارت؟ بعد معونت ہی۔ دوسرا سوال آگا، توجہ کیجیے گا، دوسرا سوال کیا ہے؟ 4 بندوں نے مل کر جو ہے وہ خزانہ چاروں کو مل گیا، تو اگر چاروں اپنا اپنا حصہ ملاتے ہیں خرچہ نکالنے کے بعد، جو خرچہ نکالا اس کے بعد اگر چاروں ملاتے ہیں تو 20 دینار بن جاتے ہیں، اگر علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو کتنا بنتا ہے؟ 5 دینار، اس پر خمس واجب ہے۔ تو ابھی آیا کیا ہوگا کہ چاروں ملائیں تاکہ خمس واجب ہو جائے، یا ملانا ضروری نہیں، بلکہ کیا کہ جب ہر ایک کا حصہ نصاب معین تک پہنچ جائے تو پھر خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب ہے۔ یعنی کل کتنا سونا ملے؟ 80 دینار سونا ملے خرچے کے بعد تو خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب نہیں۔ مصنف اسی کے قائل ہیں کہ جب ہر ایک کا حصہ نصاب معین تک پہنچ جائے تو پھر خمس واجب ہوگا، ورنہ خمس واجب نہیں۔ ولو اس طرح کا جماعت،
اگر شریک ہو جماعت، کس چیز میں شریک ہے؟ خزانہ کھودنے میں، معدن نکالنے میں، گواسی میں شریک ہے، او تو بیرا تو معتبر کیا بلوغ نصیب کل، تو ہر ایک کا نصاب پہنچ جائے، کہاں پر؟ نصاب، ہر ایک کا مقدار، ہر ایک کا جو مال ہے پہنچ جائے نصاب پر، یعنی ہر ایک کا حصہ 20 دینار تک پہنچتا ہو۔ کب؟ بعد معونت کل، ہر ایک اپنا خرچہ نکال کر دیکھیے، اگر 20 دینار بنتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ واجب ہے۔ والصابع ارض الذمی المنتقلۃ الیہ من مسلم سواء انتقلت الیہ بشراء ام غیرہ وان تضمن بعض الاخبار لفظ الشراء۔ آگا دیکھیے گا، پہلے مقدمتاً تھوڑی سی بات سمجھیے۔ کفار کے 2 قسم ہوتے ہیں، ایک کافر ہوتا ہے حربی، دوسرا کافر ہوتا ہے کافر ذمی۔ کافر حرب، جیسے آپ کو پتا ہے حرب جنگ ہے، حربی یعنی جنگ والا کافر، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جس کا نبی، امام یا حاکم شرع سے کوئی معاہدہ وغیرہ نہ ہوا ہو، ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پر تیار ہو، اسے کہتے ہیں کافر حرب۔ کافر ذمی کیا؟ کافر ذمی سے مراد ایسا کافر جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا مجوسی ہو، اور اس کا نبی، امام یا حاکم شرع یا جو حکمران وقت عادل ہے، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو۔ کیا معاہدہ ہوا ہو؟ کہ سالانہ ٹیکس بھی دیں گے، اسلامی قوانین کا خیال بھی کریں گے، مسلمانوں کو برا بھلا بھی نہیں کہیں گے، اور جو چیزیں اسلام کے نزدیک حرام ہیں اور ان کے نزدیک جائز ہیں، وہ سرے عام ان کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ چھپ کے ان کا استعمال کر سکتے۔ مثلا شراب وغیرہ، جس طرح پاکستان میں مثلا غیر مسلم وغیرہ ان کو اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن سرے عام اس کو کہتے ہیں کافر ذمی۔ ذمی کیوں کہتے ہیں؟ جب وہ ان شرائط پر پابند ہو جائے گا تو ابھی وقت کا جو حکمران ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جان کی، مال کی، عزت کی ذمہ داری اسی بادشاہ وقت یا مسلمان حکمران کی ہے۔ یعنی جس طرح مسلمانوں کا مال، عزت، جان محترم ہے، اسی کا بھی جان، مال، عزت ہے محترم کا، جب وہ اپنے وعدے کی وفاداری کرے۔ یہ ہو گیا کافر ذمی۔ ابھی کافر ذمی نے کیا کیا؟ کافر ذمی مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا تھا اور کسی مسلمان نے زمین خرید لی، اس نے کسی مسلمان سے زمین خرید لی۔ اگر اس نے کسی مسلمان سے زمین خریدی ہے تو اسی زمین کا خمس جو ہے وہ حاکم شرع کو اس کے لیے دینا ضروری ہوگا، کہ اس کا 5واں حصہ دے۔ پھر جو ہے وہ حاکم شرع کی مرضی ہے کہ اس سے جو وہ 5واں حصہ زمین ہی لے لے یا 5واں حصہ وہ قیمت کا لے لے۔ ٹھیک، ابھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ چاہے زمین کافر ذمی نے خریدی ہو، یہاں سے خریدی نہیں، کسی نے ہدیتاً اس کو دیے، لیکن یہاں پر ایک اشکال ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ چاہے خریدی ہو یا کافر ذمی کو ہدیتاً ملی ہو پھر بھی کم سے واجب، جبکہ روایات میں تو یہ بات ذکر ہوئی کہ وہاں لفظ شرع آیا ہے کہ اگر اس نے خریدی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ وہاں لفظ شرع ہے، لیکن شرع کی معنی وہ خریدنا نہیں، بلکہ شرع کی معنی کو حمل کریں گے انتقال، یعنی جو زمین مسلمان سے منتقل ہوئی ہو کس کی طرف ہے؟ کافر، چاہے شرع کے ذریعے ہوئی ہو یا ہدیے کے ذریعے۔ والصابع ارض الذمی المنتقلۃ الیہ من مسلم، 7ویں چیز جس پر خمس واجب ہے وہ کیا ہے؟ ذمی کی زمین جو اس کے طرف منتقل ہوئی ہے، ذمی کی زمین جو اس کے طرف منتقل ہوئی ہے، کس کی طرف سے منتقل ہوئی ہے؟ من مسلم، سواء انتقلت الیہ، چاہے وہ زمین منتقل ہوئی ہو کافر ذمی کی طرف بشراء، خریدنے کے ذریعے، اور غیر شرع یعنی ہدیہ وغیرہ کے ذریعے۔ وَإِن تَضَمَّنَ بَعْضُ الْأَخْبَارِ لفظ شرع، اگرچہ بعض روایات میں فقط لفظ، یہ ساگے مقدر اشکال ہے کہ اس کا جواب کیا ہوا کہ اسی لفظ شرع کو حمل کریں گے کس پر؟ انتقال پر، شرع یعنی منتقل ہونا۔ سواء كانت مما فی الخمس کالمفتوحۃ عنوتاً حیث، یہ تھوڑی سی علیحدہ بس تھوڑی سی اگر توجہ کیجیے گا۔ ابھی فرماتے ہیں کہ یہ زمین، ہم نے کیا کہا کہ کافر ذمی اگر مسلمان سے زمین خریدے تو اس کا خمس دینا، کون خمس دے گا؟ کافر ذمی دے گا۔ کس کو دے گا؟ حق میں واجب، زمین خریدی ہے، جو زمین خریدی ہے اس نے، وہ 2 قسم کی زمینیں ہو سکتی ہیں،
ایک ایسی زمین ہے جس پر پہلے خمس واجب ہی، کسی مسلمان کی اپنی ذاتی زمین تھی وہ بیچ دی، کوئی خمس زمین پر واجب ہے. دوسری ایسی زمین ہے جس پر پہلے سے ہی خمس واجب ہے، جس پر پہلے سے ہی کیا ہے، وہ کون سی؟ وہ زمین جو مال غنیمت میں جنگ کے نتیجے میں غلبے کی وجہ سے مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی اور ان پر غلبہ حاصل کیا، دوسرے سامان اور مال کے ساتھ زمین بھی مسلمانوں کو مل گئی، یہ ہو گئی مال غنیمت. اور مال غنیمت پر خمس کیا ہے؟ واجب. کہتے ہیں کہ چاہے ایسی زمین ہو جس پر پہلے خمس واجب ہو یا ایسی زمین ہو جس پر پہلے خمس واجب، دونوں صورت میں اس کو یہ خمس علیحدہ دینا پڑے گا. لیکن علیحدہ مسئلہ بھی دیکھیے گا، یہ بات واضح ہو گئی. لیکن وہ جو مفتوح انوطن ہوتی ہے، وہ زمین جو مال غنیمت میں ملتی ہے، اس کا وہ جو ہوتی ہے تمام مسلمانوں کی ملکیت ہوتی ہے، ایک خاص مسلمان کی ملکیت ہے. لیکن امام چاہے اگر تمام مسلمانوں کی مصلحت دیکھتے ہوئے کسی ایک مسلمان کو دے سکتا ہے کہ تم یہ لے لو اور سال پر اتنا جو خرچہ دے دو تاکہ بیت المال میں جمع ہو جائے، یا جنگوں میں وہ پیسہ اس کا بیچنا جائز ہے نہیں. فقط ایک صورت ہے بیچنے کی جائز، وہ کیا؟ اسی شخص نے جس کو امام نے دی تھی درخت اس میں لگا دیا یا اس سے کوئی عمارت بنا دی، تو وہ درخت اور عمارت کس کی ملکیت ہوگی؟ اسی شخص کی. تو اسی طرح اس کے اتباع میں وہ زمین بھی کس کی ملکیت ہو جائے گی؟ اسی شخص کی ہو جائے گی. اس صورت میں اسی زمین کو بھی بیچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بیچ سکتا. اسی صورت جو میں نے بتائی کہ مفتوح انوطن غنیمت والی زمین کو بیچا جا سکتا ہے. اگر کوئی اسی زمین کو بیچ دے کافر ذمی کو تو اسی کافر ذمی سے واجب ہے کہ خمس لیا جائے. سواء کانت، چاہے وہ زمین ایسی ہو فیل خمس جس میں کیا ہو؟ خمس ہو. کل مفتوحت انوطن، جس طرح وہ زمین جو غلبہ کے ذریعے حاصل ہوئی، یعنی مالے حیثیت سے ہو بیا، جب اس کی بے صحیح ہو، جو میں نے صورت بیان کیا آپ کو. ورنہ تو جمی مسلمانوں کا مال ہوتی ہے، بیچنا صحیح امام دے گا کسی شخص کو، وہ اس میں درخت لگائے یا عمارت بنائے تو اس کی اتباع میں بیچ سکتا ہے. عملہ، چاہے ایسی زمین ہو جس میں پہلے سے خمس واجب ہو یا ایسی زمین نہ ہو. سواء اور عدت للزراعت عمل غیرہا، چاہے وہ زرعی زمین ہو یا غیر زرعی، یعنی دکان خریدا ہو یا گھر کا کوئی پلاٹ خرید. حتیٰ لو اشترا بستانن، حتیٰ کہ کافر زمین مسلمان سے کیا خریدا ہے؟ باغ. او دارن، یا کیا خریدا ہے؟ گھر. اخذ منہ خمس الارض، اس سے کیا لیا جائے گا؟ آسان خیال کیجئے گا، یعنی پورے اسی درختوں اور زمین کا نہیں، اسی وہ جو دکان بنے اسی بلڈنگ اور زمین کا نہیں، بلکہ کس کا فقط ہے؟ زمین کا. یہ بات دیکھیے گا، کیونکہ وہ زمین خمس واجب ہوتا ہے زمین پہ. اگر کوئی درخت کسی غیر مسلم کو بیچے تو اس پر خمس نہیں واجب. اگر کوئی اپنی پکڑ کے عمارت میں تمہیں بیچتا ہے، سامان اٹھا کر چلے جاؤ، یہ عمارت جو ہے وہ ختم کر کے، اس پر خمس واجب ہے. اسی لیے کہا ہے کہ جب ہم نے کہا کہ زرعی زمین نہ ہو بلکہ دکان ہو یا باغ ہو تو وہاں پر بھی خمس لیا جائے گا، لیکن کس چیز کا؟ زمین. آسان سا. لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ ابھی اس نے جو یہ زمین خریدی اس وقت تو درخت لگے ہوئے تھے، بلڈنگ کے ساتھ خریدی تھی، ابھی قیمت کیا ہوگی؟ وہی قیمت، وہ تو درختوں کے ساتھ تھی. اور ابھی تو جو قیمت لگانی وہ درختوں کے اور بلڈنگ کے بغیر لگانی ہے، وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے پورا کریں. عملاً بالاطلاق، یعنی ہم نے کیا کہا؟ وہ عدت للزراعت عمل غیرہ، چاہے وہ زرعی زمین خریدی ہو یا غیر زرعی زمین، اس پر خمس واجب ہے. عملاً للاطلاق، روایات میں اطلاق آیا ہے، کیا آیا؟ علماء کی فتوا میں اطلاق ہے کہ کافر ذمی جو زمین خریدے، زمین مطلق ہے، چاہے زرعی ہو چاہے قید نہیں ہے زرعی کا، تاکہ ہم فقط اختصار کریں کس پر؟ زرعی. وخصھا فی المعتبر، علامہ نے خاص کیا ہے زمین کو، خاص کیا ہے زمین کو، یعنی کس کے ساتھ؟ وجوب خمس کے ساتھ. کس صورت میں؟ بالاولا، اولا یعنی کیا؟ فقط زراعت والی، اس کے علاوہ واجب نہیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.